علیکم، میں امداد سمرو۔ ایران پر حملے جاری ہیں اور ایران بھی اسرائیل پر جوابی حملے کر رہا ہے، بلکہ خلیجی ممالک بھی ظاہر اس کی لپیٹ میں ہیں۔ اور میں اس وقت اسپیشل پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دی ون اینڈ اونلی فیصل وڑائچ صاحب۔ فیصل وڑائچ ہمارے 999 کمیونیکیشن کے سب سے بڑے جنگ ایکسپرٹ، بلکہ ہماری کیا ظاہر دنیا میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں بہترین تجزیہ دیتے ہیں اپنی ریسرچ کر کے، تحقیقات۔ پھر ان کا خاصہ یہ ہے کہ یہ ہسٹورین ہے اور ان کو تاریخ کا بھی پتہ ہے، تو لہٰذا وہ تاریخ کے جھروکوں میں بھی چلے جاتے ہیں، ماضی میں کیا کیا ہوتا رہا اس پر بھی وہ جو اس کا موازنہ کر کے اس پر تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن ہم ابھی ماضی میں نہیں جاتے، ہم تو جو ہو رہا ہے، اور اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگس نے کہا ہے کہ جی آج کا دن زیادہ خطرناک ہوگا فیصل صاحب، اور زیادہ بڑے حملے کریں گے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میرے مذاکرات اور میرے داماد نے مجھے مروا دیا ہے، اس طرح کی کچھ، اور پھر وہ دوڑے دوڑے چلے گئے ہیں انکل پیوٹن کے پاس۔ اب پہلے تو میرا خیال ہے کیا مزید کیا شدید حملے کر سکتے ہیں، اور پھر پیوٹن والا معاملہ، روس کو اس معاملے میں انوالو کرنا صدر ٹرمپ کی طرف سے، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن پہلے جدید اور کیا کریں گے، اور کتنا شدید اور کیا شدید کریں گے یہ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ امداد صاحب، آپ نے بہت زیادہ ہی تعارف کروا دیا۔ اچھا، بلکہ شکریہ تو آپ کو، آپ نے ٹائم دیا وہ میں کرنا پڑا، شکریہ ادا۔ اچھا، انجمن ستائش باہمی ختم کرتے ہیں۔ اوکے، اور دیکھیں، یہ ایک نان پروفیشنل، عام الفاظ میں اگر میں کہوں، نان ملٹری اور نان کامبیٹ لینگویج ہے جو یہ بول رہے ہیں اس وقت۔ ایون ان کے منسٹر آف وار بھی جو گفتگو کر رہے ہیں نا، جو ان کی لینگویج ہے، نہ تو یہ ڈپلومیٹک ہے، نہ یہ ایک وار کی ٹپیکل لینگویج ہوتی ہے کہ جب آپ نے یہ بتانا ہو کہ ہماری جنگ کس سٹیج پر ہے تو آپ روزانہ یہی کہیں کہ ہم ڈیسیمیٹ کر دیں گے، ہم تباہ کر دیں گے، ہم ان کو پتھر کے دور میں پھینک دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ گڈ اب تو یہ بھی پروفیشنل۔ کہہ رہے ہیں کہ شاید اگلے ہفتے ختم کر دے جنگ۔ کبھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں، ساتھ یہ بھی بولتے ہیں کہ جو بھی لیڈر بنے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ قتل کا وہ انگلش میں تمام جتنے لفظ استعمال ہو سکتے ہیں جو ان کو آتے ہیں وہ بولتے ہیں۔ سو یہ تمام لینگویج جو ہے یہ ایک ایسے شخص کے، ایک بدماش، ایک چھوٹے لیول کا بدماش جس کی ویکیبلری بھی بہت اچھی نہیں، اس کی لینگویج تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کی یا پھر ایک منسٹر آف ڈیفینس جس کو انہوں نے اب منسٹر آف وار بنا دیا ہے، اس کی لینگویج نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں نا، کیونکہ انٹینس جنگ ہوگی، ہم بہت زیادہ ماریں گے، ہم اس سے بھی زیادہ ماریں گے، ہم اور قتل ہوگا۔ یہ کوئی لینگویج نہیں ہوتی پروفیشنل نا، جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے جنگ کا ایک کلیئر مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کے وہ جتنا قریب ہوتے ہیں وہ اتنی اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، جو کہ جس سے آپ کو اس جنگ کا مقصد سمجھ آتا ہے کہ اس مقصد کے یہ کتنے قریب پہنچ گئے۔ مثلا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو خود اپنے لیے گول سیٹ کیا، بول کر ٹروتھ سوشل پر، اپنی گفتگو میں، انٹرویوز میں، اور تمام دنیا کے اخبارات میں رپورٹ کیا، 4 بار بولتے ہیں، لیکن ایک گول ہوتا ہے نا جو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا انکنڈیشنل سرنڈر۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا رجیم چینج ہم نہیں، پہلے یہ کہا ہم کریں گے لیکن پھر اسے مکر گئے، چلو اس سے تو پھر گئے نا، لیکن انکنڈیشنل سرنڈر سے وہ ابھی تک نہیں پھرے، جس کا مطلب ہے کہ انکنڈیشنل سرنڈر کے اعتبار سے اگر ان کی لینگویج ہو تو ان کو کہنا چاہیے کہ وی آر نیئر ٹو سرنڈر، ہم سرنڈر کے پاس پہنچ چکے ہیں، یا پھر وہ یہ کہ ان کی جو پیراملٹری ہے وہ بس اب لڑ رہی ہے، مین آرمی نے جو ہے ہتھیار پھینک، یا پھر یہ کہیں کہ ہم نے ان کے جو ویپنز کا جو سوایا تھا وہ ہمارا مکمل ہو گیا، اب ہم ان کو ہتھیار دلوانے کے لیے ایک اور کیمپین کریں، مطلب کچھ بھی پروفیشنل لینگویج وہ یوز کریں کہ ہم ایسکلیشن لیڈر پر اس وقت کہاں ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بولتے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کلیئر نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اگر میں پیٹ ہیگس کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی، اسٹیو وٹکوف کی، جیرارڈ کشنر کی، ان سب کی گفتگو اگر سنوں تو سب میں ایک میس ہے۔ کیوں؟ اس میس کی بڑی کلیئر وجہ ہے کہ ان کے بیبی نے ان کو پھر دھوکہ دیا۔ اس نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ اسرائیل، ہاں جی سر، وہ اس کو بیبی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ باپ بھی لگتا ہے وہ باپ ہی، یہ وہ بیبی ہے نا جو اپنے والدین کو ڈکٹیٹ کرتا ہے اور ان کے لیے ضلالت کا باعث بھی بنتا ہے۔ بہت سی اولاد ہوتی ہے نا جو آپ کو اپنے والدین کو شرمندہ کرواتی ہے، تو یہ ان کی وہ اولاد ہے۔ تو ان کا سنو ہے، ان کو پیارا ہے، لیکن ان کے لیے وہ باعث ذلت ہے اور دنیا کے لیے باعث عذاب ہے۔ تو اس نے ان کو یہ بتایا تھا کہ آپ
ان پر ایک یہاں پر ہمارے ساتھ مل کے آیت اللہ کو ہلاک کریں. اس کے لیے پوری پلاننگ یہ تھی کہ اسرائیل نے دیکھیے ان کو کیسے ان کو پھنسایا کہ میں لوکیشن آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ٹائم ہے, یہاں سارے لوگ ہوں گے, لیکن میرے ساتھ آپ جو میزائل ہے نا ٹائمنگ فٹ کر کے ماریں گے. اسرائیل نے غزہ میں بھی یہی کام کیا کہ امریکن میزائلوں کو استعمال کرتا تھا جہاں اس نے بچوں کو یا وار کرائمز کرنے ہوتے ہیں, تاکہ کل کو اگر کہیں کو مسئلہ ہو تو دونوں کے اوپر اکٹھی بات آئے. اور بہت سے اسرائیلی جو ملٹری ایکسپرٹس تھے جو کہ پورا ہزبورہ ایک ڈاکٹرائن رن کر رہے ہیں, وہ بار بار کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ الون, امریکہ از ود اس, کہ اگر آپ ہمیں وار کرمنل کہتے ہیں تو یہ بھی ہم وار کرمنل. تو انہوں نے دونوں نے اکٹھے بوم مارے تھے, اور 30 بوم ایک چھوٹی سی جگہ پر, اب وہ ویسے بتا رہے ہیں کہ 50 ہم نے میزائل مارے پروجیکٹائلز. 50 مارنے کے بعد انہوں نے امریکہ کو یہ بتایا تھا کہ یہ سب ہتھیار ڈال دیں گے, اور یہ تو ماسکو بھاگنے کی ساری تیاری کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے. تو اب یہ پریشان ہے کہ اب کیا کرنا ہے. 12واں دن شروع ہو گیا نا, اب جب ہم بات کر رہے ہیں 12واں دن جنگ کا شروع ہو گیا. پچھلی جنگ جون کی جو تھی 12 دنوں میں تو اس کا سیز فائر ہو گیا تھا. تو اب آپ وہ جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یا جو پیوٹن کو فون گیا ہے, اور ابھی شروع کرنے سے پہلے جب آپ دیکھ رہے تھے تو خبر تو یہ ہے کہ پیوٹن نے تو کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس ہیڈ ریکویسٹڈ, یعنی انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ کریں. تو یہ کہیں دوبارہ 12 دن کے بعد ان کی بس ہو رہی ہے یا جنگ ابھی چلے گی؟ دیکھیں جنگ تو امریکہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ 10 سال بھی جنگ لڑ سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جنگ تو تب ہوگی نا جب امریکہ اس ارادے سے آئے گا کہ میں نے جنگ کرنی. وہ تو اس ارادے سے آیا ہی نہیں. طاقتور تو بہت ہے اس میں, یعنی اس کی ہیمر پاور بہت ہے. وہ کئی سال یہاں بیٹھ کے امریکہ آ کے ایران کے اوپر بم پھینکے جائے گا, کبھی بڑے پھینکے گا, کبھی چھوٹے بم پھینکنے کو, اس کو کون روکے گا, کیونکہ اس وقت وہ ایسی طاقت بن گئی ہے. میڈ کنگ جیسے ہوتا ہے نا پرانی کہانیوں میں, بادشاہ پاگل ہو جاتا ہے, یہاں بھی بم پھینک رہا ہے, وہاں بھی بم پھینک رہا ہے, ادھر بھی پھینک رہا ہے, ادھر بھی حملے کر رہا ہے. مقصد کوئی نہیں ہے, بس ہر مقصد اس نے اچیو کرنا ہے, کیونکہ اس کو پرکھوں سے ایک بڑی فوج مل گئی ہے. جیسے کسی شہزادے کو اپنے باپ کی بڑی جائیداد مل جاتی ہے کسی امیر زادے کو, تو جب تک ضائع نہ ہو جائے نا اس کو چین نہیں آتا. تو اس شہزادے کو نا ایک بڑی ملٹری پاور مل گئی ہے, اور وہ جب تک اس کو پوری طرح ایگزاسٹ نہیں کر دیتا نا اس کو چین نہیں آئے گا. لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ اس وقت بڑی جنگ کے موڈ میں ہے ہی نہیں. ان کی قوم نہیں ہے, ان کی کانگریس نہیں ہے, ایون ڈونلڈ ٹرمپ کا ووٹر نہیں ہے, اور وہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس نہیں ہیں جنہوں نے اگلے الیکشن لڑنے ہیں تو ان کو جا کے کچھ بتانا ہے. اس لیے وہ اس وقت پینک میں ہے, شدید پینک میں ہے. مار بھی رہے ہیں, ایران کا زیادہ نقصان کر رہے ہیں, لیکن پینک میں بھی. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک فارمولا سیکھا تھا کہ میں اسٹیٹ میں آ کر حکمران بن کے کسی بھی ملک میں اپنے بزنس انٹرسٹ کو اس طرح آگے بڑھا سکتا ہوں کہ پہلے پابندیاں لگاؤں گا, پھر وہاں اپنی کمپنیز کے ذریعے جن میں میرے شیئرز ہوں گے, میری فیملی کے شیئرز ہوں گے, جیسے کہ وینیزویلا میں بھی یہ کام کر رہے ہیں, وہ جا کے پھر سارے ٹھیکے لیں گے, وہ پھر ٹرمپ ٹاور بنائیں گے, وہاں بھی میرا شیئر. داماد کو بھی انوالو کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, داماد اور اس کا جو اسٹیو وٹکاف اس کا پارٹنر ہے, دونوں زائنسٹ ہیں. تو وہ کریں گے, وہی فارمولا یہاں میرا اپلائی ہو جائے گا. یہ مجھ سے آ کے ڈیل کریں گے کہ ٹھیک ہے آپ ہم سے یہ لے لیں, یہ آئل فیلڈ لے لیں, آپ کی کمپنی آ کے ڈگ کریں گی, وہی کمپنیاں یہاں کریں گے جو وینزویلا کے ساتھ کر رہا ہے. تو یہ ایک اور بات بھی ظاہر کرتی ہے, جہاں تو کہ ان کو پاور استعمال کرنی نہیں آ رہی, وہاں یہ بھی بات ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ از نو مور اے وائز پاور, کہ آپ نے طاقت تھوڑی استعمال کر کے زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہے. اتنی پاور استعمال کر کے فائدہ کیا حاصل کریں سوائے لوگوں کو قتل کرنے کے, تو آپ کوئی فائدہ حاصل کریں. اچھا, پیوٹن کے پاس جانے کا مقصد کیا, وہ سیز فائر کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, کوئی فیس سیونگ چاہ رہے ہیں ٹرمپ, کیا ان کے پاس؟ اچھا, وہ جو کیونکہ پیوٹن نے تو وہ اپنا آیت اللہ خامنائی کے جو صاحبزادے ان کی مجتبیٰ خامنائی, ان کو بھی قتل کرنے کی صدر ٹرمپ نے دھمکی دی. پیوٹن نے ان کو مبارکباد بھی دی اور ان کے ساتھ چلنے کا اعلان بھی کیا, وہ جو تعلقات اسی طرح برقرار رکھنے کا. تو یہ اس فون کا مقصد کیا, اس رابطے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں کلیئر مقصد ہے, 1 گھنٹے سے اوپر گفتگو ہوئی, یہ کرملن نے رپورٹ کیا, یعنی ماسکو سے آئی ہے یہ بات. ایوری نے کی ہے, ان کا جو فورن افیئر ایڈوائزر ہے چیف, اس نے یہ ساری خبر دی ہے, ڈیٹیل کے ساتھ دی ہے, ماسکو ٹائمز میں چھپی ہے. اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایران اینڈ ادر ایشوز انکلوڈنگ یوکرین اور ریجنل ورلڈ اسٹیبلٹی وغیرہ, یہ وہ جو سارے ایک فارمیلٹی سے لفظ ہیں, لیکن بٹوین دا لائن وہ یہ بتا رہا ہے کہ
وائٹ ہاؤس کو ہماری ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے کال کی۔ اب اس میں دو پوائنٹ کو آپ کو کنیکٹ کرنا پڑے گا۔ ایک 2 دن پہلے ایران کے وزیر خارجہ کی بھی بات ہوئی رشین وزیر خارجہ سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں اور اسرائیل امریکہ کو اپنی غیر قانونی جنگ ختم کر دینی چاہیے۔ ایک اور بات، 1 ہفتے سے انہوں نے یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں ولادیمیر زیلنسکی، ان سے رابطہ کیا کہ آپ اپنے ایکسپرٹس بھیجیں، اور زیلنسکی نے ٹرمپ نے اوکے زیلنسکی نے بھی یہی کام کیا۔ اس نے 400 الفاظ سے اوپر کا ایک ٹویٹ کیا کہ میری سٹاف میٹنگ ہوئی ہے، مجھ سے بار بار ریکویسٹ کی گئی تھی، آپ ملکوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمیں آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو میں تو ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم ریجن کے تمام ممالک مل کے چلیں گے تو دنیا میں ہم قائم کریں گے۔ یہ وہ یوکرین ہے جس کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ گیا اور جس کو بلا کے بے عزت کیا تھا، کہا کہ آپ پاس کارڈز نہیں۔ ہاں، تو پھر اس نے 400+ ورڈز کا ایک ٹویٹ کیا اور بتایا کہ کب آئی ہیو دا کارڈز۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں نے جو شاہد ڈرون ہے اس کو روکنے کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ بھیج دیے ہیں، عرب ملکوں کو ٹرین کریں گے۔ اب پیچھے سے اس کا اپنے ملک کا کیا بنے گا وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اس نے عرب ملکوں پر آنے والے ڈرون روکنے کے لیے بھیج دیے، اور اس کے ساتھ بھی وہی ہاتھ ہونے والا ہے جو کہ ایران کے ان مظاہرین کے ساتھ ہونے والا ہے جو اپنی حماقت میں اس حملے کو ویلکم کر رہے تھے۔ ایرانین جو رجیم ہے، حکومت ہے، جو بھی آپ اس کو کہیں، اس کے خلاف احتجاج کرنا، اس کو برا سمجھنا ہر شخص کا رائٹ ہے، کہ عوام کا زیادہ بڑا رائٹ ہے، کیونکہ ان کے اوپر حکومت کریں، ہم تو باہر بیٹھے ایک بات کریں نا، عوام کا زیادہ رائٹ ہے، لیکن کسی ملک کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم آپ کے انسانی حقوق کو دلوانے کے لیے آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ کوئی رائٹ نہیں ہے، یہ آپ غداری کریں، جس کو غداری اسپیسیفک کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ غداری کریں، وہ انہوں نے کی۔ اب یہی کام زیلنسکی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ایک دن، ایک لمحے، ایک شام ڈونلڈ ٹرمپ کا موڈ بدلے گا اور وہ سامان سارا پیک کرے گا، وہ ایک وکٹری کا نشان بنائے گا اور نکل جائے گا۔ دیکھیے بڑا ہے، سپر پاور ہے، کون پوچھے گا؟ اور پھر وہ جانے، اور پھر پیوٹن جانے اور زیلنسکی جانے، جو افغانستان کے ساتھ بھی کئی بلکہ انہوں نے زیلنسکی کی جان خطرے میں ڈال دی۔ انہوں نے آیت اللہ کو، مسعود پشکیان کو، یمن کے پرائم منسٹر کو، غزہ کے پرائم منسٹر کو، فلسطین کے پرائم منسٹر کو، سب کو انہوں نے قتل کیا۔ انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ آپ ٹاپ لیڈر کو مار سکتے ہیں۔ مسعود پشکیان کو قتل کیا ہے کیونکہ انہوں نے تو اس کے اوپر پورا اٹیک کیا، بچ گیا، وہ خود بچا۔ احمدی نژاد تو ثابت تھا نا، مسعود پشکیان پر اور مجتبیٰ پہ تو انہوں نے کہہ کے اٹیک کیا، وہ بچ گیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس وقت یعنی اب روس کے پاس سے آ گیا کہ ہم بھی مار سکتے ہیں اس کو، یوکرین کے صدر کو۔ بالکل، آپ دیکھیں نا کہ جو شخص اب سپریم لیڈر ایران کا بنا ہے، ایک تو ویسے بھی وہ آئیڈیالوگ ہے، سخت گیر ہے، اپنے باپ سے کہیں سخت گیر ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ڈائریکٹ IRGC تھی، وہ اس کو پس پردہ چلا رہا تھا، اور اس کے بعد اہم اس حملے میں ایک پرسنل وینڈیٹا بھی تو ظاہر ہے، اس کا باپ، ماں، اس کی ماں، بیٹی، اس کی بیوی، اس کی بہن اور بھانجی، اور اس کے کچھ بچے جو کہ پتہ نہیں اس کے بچے تھے، اس کے کزنز تھے، کون تھے، ان سب کو قتل کیا گیا، فیملی پوری ختم کر دی نا، اور یہ بھی زخمی ہے۔ اچھا، ہاں، یہ بھی زخمی ہے، اور ابھی صرف 56 سال کا ہے۔ اگر یہ بچ گیا تو یہ نائٹ میئر ہے امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، اور اگر اس کو مارتے ہیں تو اس سے بھی سخت آئے گا۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ لاریجانی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ اس سے بھی سخت آئے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے اپنے صدر کی بات نہیں مانی، مسعود پشکیان نے جب یہ بات کی کہ ہم اپنے ہمسایوں سے معافی مانگتے ہیں، کیونکہ اور اینگل سے اس نے اپولوجائز کیا کہ یار آپ کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن ہمارا مسئلہ آپ سمجھیں، وہ ایک اور بات تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو لے لیا کہ جناب یہ تو انہوں نے تو ہتھیار ڈال دیا، سرنڈر کر دیا ہے، اور لیکن ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی پہلے IRGC نے اس نے اپنے آفیشیل ٹویٹر سے اور اپنے آفیشیل فارس نیوز پر انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کہا کہ مسعود پشکیان نے جو کہا ہے یہ بالکل ٹھیک کہا ہے، لیکن یہ اپلائی تب ہوگا جب عرب کنٹری سے ہمارے اوپر حملے نہیں ہو رہے ہوں گے۔ یہ بات ابھی انہوں نے کی ہی تھی، اور اس کو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ سینٹ کام، جو امریکن ملٹری کا سینٹرل ادارہ ہے، جہاں اس کے تمام اس کے جو اسی لیے اس کو سینٹ کام کہتے ہیں کیونکہ سینٹرل کمانڈ، تو وہ جو سینٹرل کمانڈ ہے انہوں نے ٹویٹ کیا جس میں 4 پکچرز تھیں، اور انہوں نے بتایا کہ ہم ایران کے اوپر میزائل مار رہے ہیں، دیکھیں ہماری طاقت، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، جیسے آج تک وہ گھٹیا لینگویج بول رہے ہیں، اور وہ تمام کی جو تمام پکچرز تھیں عرب علاقوں کی تھی۔
تو آپ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ یہ بیسیکلی چاہ ہی یہ رہے ہیں جو انہوں نے پوری ایک پلاننگ کی ہے کہ عرب ممالک کو ایران سے لڑا کر خود چلے جائیں. میرا اگلا سوال بھی یہی تھا، کتنا امکان ہے خلیجی ممالک کا، عرب ممالک کا اس جنگ میں براہ راست انوالو، کیونکہ ان کے اوپر تو ایران جو حملے کر رہا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے تو امریکن اڈوں کے اوپر، امریکی تنصیبات کے اوپر، امریکی فوجیوں کو ہم نشانہ بنا رہے ہیں. کتنا امکان ہے کہ خلیجی ممالک جو ہیں وہ تنگ آ کر اس جنگ میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیں خلیجی ممالک دے ڈونٹ ہیو اینی اسپائن. ان کے پاس نیشنل اسٹینڈنگ آرمی نہیں ہے، ان کے پاس جنگ کا ریزولو نہیں ہے، ان کے پاس جنگ کی خواہش ہی نہیں ہے، ان کے عوام جو ہیں جنگ کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ایک نی جرک ریئیکشن ہے، نہ وہ لڑ سکتے ہیں. ایران 50 سال بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. عراق کے ساتھ پوری دنیا تھی، ایون سعودی عرب وغیرہ بھی تھے، انہوں نے اس کے ساتھ 8 سال جنگ کی تھی. ٹھیک ہے، ان کو پوری دنیا پر ایران پر پابندیاں تھیں. میں کوئی ایران کی، آپ کو پتہ ہے اس مذہبی رجیم کے حق میں نہیں ہوں، لیکن ایک بات کا گراؤنڈ 8 سال انہوں نے جنگ کی، کچھ بھی کرنا پڑا انہوں نے کیا. ایون صدام کے پاس کیمیکل ویپنز تھے، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے 8 سال جنگ کی. امریکہ اس کے پیچھے تھا. اس کے بعد انہوں نے آج تک مسلسل اپنی ایک پورا نیٹ ورک بنایا اپنے الائز کا کہ ہم نے جنہوں نے ہمارے خلاف جنگ کا تعاون کیا تھا ہم ان کے خلاف کریں گے. تو ایران کے پاس ول بھی ہے، آرمی بھی ہے، ریزولو بھی ہے، ان کی عوام کا ایک بڑا طبقہ ایک جنگ جھیلنے کے لیے تیار بھی ہے. عرب کنٹریز میں سے ایک کے پاس اسٹینڈنگ آرمی نہیں ہے، ریزولو نہیں ہے، عوام نہیں چاہتے، اور ان کی کیپیسٹی بھی نہیں. اچھا، تو وہ پھر ایک جو خیال کیا جاتا ہے کہ اب شاید خلیجی ممالک میں امریکہ کا کہ جو وہ اڈے ہیں یا وہ امریکہ کو دھکیل کر نکال دیں گے، کیونکہ وہ تو اسرائیل کو زیادہ پریفر کر رہا ہے، تحفظ اسرائیل کا کر رہا ہے، خلیجی ممالک کو تو اس طرح اس نے ڈیفینڈ بھی نہیں کیا. تو یہ اس کا امکان موجود ہے؟ ہاں، اس کا امکان اس وقت موجود ہے اگر ایران یہاں سے، جیسے کہ میری پریڈکشن بھی ہے کہ ایران اس جنگ سے وکٹر ہو کے نکلے گا. ایران سے میری مراد ہے یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اسے جیت کر نکلے گی. جب وہ نکلے گی تو پھر عرب کنٹریز کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ یار ان کا کیا کرنا ہے؟ اگر یہ ہمیں بچا نہیں سکتے بلکہ لائبلٹی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کا؟ ہم یہ تو امریکہ جو ہمیں بچانے آیا تھا، جب جنگ ہوئی تو ہمارے تمام ٹما ہاکس، ہمارے تھاڈ، ہمارے پیٹریاٹ اٹھا کے اس نے اسرائیل کو دے دیے. ہمارے اوپر اسی طرح سے آ کے میزائل کرے، اور اس کے بعد اضافی بلین 1.25 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کروائی اسرائیل میں زبردستی جب وہ غزہ میں جینوسائیڈ کر رہا تھا. اور اس کے بعد مسلسل ان کے کانٹیکٹ ان کے کروائے. اب وہ ایک عرب لوگوں نے خود سمجھنا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ دے آر آل کرافٹڈ کنٹریز ایکسیپٹ ایران. ایران، ترکی، فلسطین اور کرد، یہ جو تھا نا کسی نہ کسی طرح سے ایک ریجن تھے. وہ کہ قوم نہیں تھے، لیکن ایک یہ ریجنز تھے جن کو ترک آ کے ڈیفائن کرتے تھے. ان میں جو سویلائزیشن تھی وہ سب سے بڑی یا ترک تھی یا پرشینز تھے، اور کوئی سویلائزیشن نہیں تھی. ٹھیک ہے، کرد کوئی سویلائزیشن نہیں تھے، سعودی کوئی سویلائزیشن نہیں تھے، اردنی کوئی سویلائزیشن نہیں تھے، کوئی نہیں تھے. اس لیے یہ جو ہے نا، جو ہوتے ہیں نا کرافٹڈ کنٹریز، ان کے کلٹ کی طرح کی فوج بنانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ جو اپنے نیشنل آرمی کی طرح بہیو کرے. یہاں پہ اور چیز بھی خدشات تو ان کو ہوں گے نا، اگر یہ کل کو بائے بائے کہتے ہیں امریکہ کو، ایران جیت جاتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ لیبیا والا اشر بھی کر سکتا ہے، وہاں پر کوئی بغاوت کروا سکتے ہیں، کوئی سازش کر کے. یہ تو خطرہ ان کو رہے گا نا. لیبیا تو چند ملین کی آبادی ہے، 1 کروڑ سے بھی کم. تو یہ عرب ممالک میں بھی تو 9 کروڑ 20 لاکھ سے اوپر نہیں، لیکن جو چھوٹے چھوٹے ممالک تو اپنی آبادی ان کی کتنی ہے؟ تو دیکھیں اگر الگ الگ کر کے دیکھیں متحدہ عرب امارات کو. اچھا، وہ اس طرح کی بات کر رہا ہوں. ہاں، تو وہاں کیا ہے؟ میں عرب ممالک کی، ایران کی بات نہیں کر رہا. میں عرب ممالک کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ ایران سے امریکہ جنگ ہار کے نکلتا ہے یہاں سے اور ایران اسی طرح کھڑا رہتا ہے، ظاہر بڑی طاقت بن جائے گا، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں. اس صورت میں یہ عرب ممالک جو ہے، خلیجی ممالک، کہتے ہیں امریکہ کو کہ جی بائے بائے ٹاٹا، نکل جائے یہاں سے. اتنی جلدی نہیں نا کہیں گے، وہ اس کو ریپلیس کرنے کی کوشش کریں گے. جب بھی کریں گے تو وہ ان کے اندر وہی حالات نہیں پیدا کر دے گا جو لیبیا میں کیے، دوسرے ممالک میں کیے، امریکہ سازش کر کے کنگڈمز کے خلاف. دنیا کی صرف پچھلے 100 سال کی ہسٹری دیکھیں تو جغرافیہ کئی دفعہ بدلے، ہر ملک کے بدلے، آلموسٹ ہر ملک کا جغرافیہ. اور یہ ایک سٹیبل دور تھا جو ہم نے پچھلے 100 سال میں دیکھا. تو یہ ہمیں پتہ ہے، یہ گیم ہم نے بہت دیکھی ہے، یہ کہانی بہت سنی اور سنائی ہے. یہ جغرافیہ آئے روز چینج ہوتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ ملک جو بیلنس نہ رکھے اکانومی کا اور اپنے ڈیفنس کا، سیکیورٹی کا اور اپنے کلچر کا،
وہ اس کی ڈیسٹنی ہے کہ وہ پھر ٹوٹے گا. اچھا بیلنس پر مجھے آخری کیونکہ بالکل ٹائم زیادہ ہو گیا، تو کیا پاکستان اس سارے بحران میں، اس ساری جنگ میں، دونوں طرف دوست ممالک ہیں، ایران بھی اور خلیجی ممالک بھی، بیلنس امریکہ کے ساتھ تو ہماری دوستی دور کتنی اچھی ہے، کوئی دوستی واضح ہے ایک دم جو سے بھی ہے بہرحال ہے، ہم نے ان کو نوبل انعام کے لیے جان چھڑا رہے تھے اپنی. چلو ٹھیک ہے لیکن گلے تو پڑا ہوا ہے نا. تو وہ پاکستان بیلنس رکھ کے چل رہا ہے. جو بحران ابھی ہمارے سامنے آیا ہے یہ زیادہ ہمارے لیے سنگین ہوگا معاشی طور پر، سفارتی طور پر، خارجی محاذ پر، یا ہم اس سے اچھے طریقے سے نکل سکتے ہیں، نکل جائیں گے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، بہت ہی بڑا چیلنج ہے. میں نے جتنے سال پاکستان کے جو ہے جرنلزم میں گزارے ہیں، میرے سامنے اتنا ٹف چیلنج پاکستان کے لیے کبھی نہیں آیا. ایک ملک کا آج سے پہلے ہوتا تھا کہ سعودی عرب نے کہا کہ یمن آپ فوج بھیج دیں، آپ پھنس رہے ہیں، پتہ نہیں بھیجیں نہ بھیجیں. لیکن یمن ایک ویک ملک تھا، آپ نے نہیں بھی بھیجا تو سعودی عرب نے امریکہ کی مدد سے بم مار مار کے وہاں 1 لاکھ بچہ مار دیا، اور اس کے جنگ کے نتیجوں میں 1 لاکھ بچے مر گئے. انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی. اچھا لیکن شکر ہے پاکستان وہاں نہیں گیا. پاکستان نے ایک پریشر جھیل لیا جس کی پھر آپ کو بتایا ہماری حکومت کو قیمت ادا کرنا پڑے گا. بالکل. پھر یہ جو سارا ابھی تجربہ ہوا پولیٹیکل، اس کے پیچھے یہ بھی تھا کیونکہ انہوں نے ایک بندے کو ریجیکٹ کیا، انکار کر دیا تھا. اب اس کے بعد یہ کہ اس وقت جو ہے چیلنج وہ ایک نہیں ہے، وہ کئی طرف سے ہے. آپ کے اوپر یہ پریشر ہے کہ ایران سعودی عرب پر حملے کر رہا ہے تو سعودی عرب کہہ رہا ہے میری مدد کریں. دفاعی معاہدہ. امریکہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کے ساتھ تو میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو سب کو گالیاں دے رہا ہوں، میں تو 11 جہاز گرا دیے، روز 2-3 جہاز گراتا ہوں. ہو گیا اس کے اپنے بھی 3 کر گئے. اس دن کے بعد سے نہیں اس نے کہا. تو خیر وہ روزانہ جہازوں کی تعداد جو ہے بڑھا دیتا تھا. تو اس نے کہنا اب میرے ساتھ آپ تعاون نہیں کر رہے، میں تو آپ کے ساتھ اتنا تعاون، میں نے اب PR فری میں کی ہے. فری میں صرف آپ جہاز کا ٹکٹ لے کر آتے تھے، اور کئی بار وہ بھی نہیں آتے تھے. میں وہیں بیٹھا بیٹھا آپ کی PR کر دیتا تھا تو میری بات نہیں مان رہے، کیونکہ امریکہ ناراضگی بول لے گا. آپ کو پتا وہ کسی سے جا کے اجازت تو لیتا نہیں ہے، نہ کسی سے پوچھتا ہے. ایک دم بیٹھے بیٹھے اس کے ایک اس کے پھرکی میں بات آتی ہے، کہتا ہے بس آج سے پاکستان سے یہ فیصلہ کر لیا. وہ ظاہر ہے 6 ماہ کے لیے تو وہ آپ کو بک کر دے گا نا، 3 ماہ کے لیے. اس کے بعد آپ دیکھتے پھریں پھر. تو اس وقت ان دونوں جگہوں پر پھر ایران کے ساتھ آپ بالکل صحیح وجہ سے بھی فرض کریں ایران کا IRGC کا کوئی ایک گروپ، کیونکہ اب سب وہ ہے نا ڈی سینٹرلائز ہے، کوئی ایک گروپ سعودی عرب میں کسی ایسی جگہ پر حملہ کر دیتا ہے، یا اس کے میزائل کو ڈی ٹریک کر کے کسی ایسی جگہ پر گرایا جاتا ہے، یا اسرائیل امریکہ کوئی فالس فلیگ کر دیتے ہیں ایسا، جس میں پاکستان مجبور ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جواب دے، سمبولک ہی صحیح، ایران سعودی عرب کے ساتھ مل کے جواب دے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ایران سے اپنی ایک سمبولک بھی ہمارے گلے پڑ جائے گا کہ ہماری فالٹ لائن زیادہ ہے. فالٹ بہت بڑی آپ کا بارڈر ہے. ابھی وہ جو آیت اللہ خامنہ کی شہادت پر دنیا میں کہیں نہیں، وہ ہمارے فسادات ہو گئے. وہاں آپ پھنسیں گے، آپ نہیں مانتے تو آپ سعودی عرب کے ساتھ پھر تعلقات خراب کریں گے، جو کہ آپ کی اکنامک لائف لائن ہے، آپ کے مزدور وہاں جا کے کام کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کی امریکہ سے ایک لڑائی، آپ کسی ہر طرح سے ادھر آپ افغانستان سے لڑ رہے ہیں. تو پاکستان کا جو ہے نا پرابلم، پاکستان نے اپنا سیکیورٹی کا مسئلہ حل کر لیا ہوا ہے. جو ہے کنونشنل وار میں آپ کو اتنی جلدی سے کوئی نہیں ہرا سکتا نا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے اندر پولیٹیکل ایشوز ہیں، ہمیں کسی بھی طریقے سے ان کو حل کرنا چاہیے. ان کو ڈسائسو اینگل سے حل کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارا یہ ایک بازو کمزور ہے، ہماری ریاست کے جو ستون ہے اس کا پولیٹیکل ستون کمزور ہے. اچھا میں اکنامک مسئلے کو پاکستان کا بڑا مسئلہ اس لیے نہیں سمجھتا کہ اگر ہمارا سیاسی مسئلہ تھوڑا سٹیبل ہوگا تو اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. 25 کروڑ لوگوں کا ملک کبھی بھی کمزور اور غریب نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کی منیمم اکانومی بھی جو ہے وہ بڑے بڑے ملکوں کی اکانومی سے بڑی ہوتی ہے. منیمم اکانومی ہے کہ آپ سب نے کچھ کھانا ہے، سب نے کچھ پہننا ہے، سب نے کہیں نہ کہیں سفر کرنا ہے، اور سب نے کوئی نہ کوئی تہوار منانا ہے. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں جن سے آپ اتنی بڑی اکانومی جنریٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے سفر کرنا ہے تو کہ بڑے بڑے ملکوں سے آپ بڑے ترقی یافتہ، لیکن وہ ابھی نہیں ہے نا، وہ ابھی نہیں ہے کیونکہ پولیٹیکلی آپ ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی پولیٹیکلی بھی نہیں ہے، معاشی طور پر بھی نہیں ہے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر سیاسی ہمارے استحکام آ جائے پولیٹیکلی تو پھر ہم سارے معاملات کو حل کر لیں گے. لیکن ابھی نہیں ہے نا، پھر ہم بیلنس اسٹیٹ کی ابھی نہیں ہے نا. تو ابھی ہم کیسے نکلیں گے اس سارے معاملے؟ ابھی آپ بس ایک ہی ہے کہ اپنا آپ سر بچائیں، اور وہی آپ کر رہے ہیں. میرے خیال میں آئیڈیل نہیں لیکن بیسٹ پاسبل اسٹیٹ یہی کر سکتی تھی جو ہم کر رہے ہیں، ٹھیک جا رہے ہیں. مطلب ٹھیک تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن بیسٹ پاسبل یہی تھا کہ اپنے آپ کو بچا تو لینا یار.
اچھا یہ بھی ہے، تو ابھی تک کیونکہ ایران بھی ناراض نہیں ہوا، سعودی عرب بھی ناراض نہیں ہوا، ابھی تک امریکہ بھی ناراض نہیں ہوا، ابھی تک نہیں ہوا، سب سے پہلے امریکہ ہوا، سب سے پہلے برطانیہ سے ہو گیا، اسپین سے ہو گیا، ان کو گالیاں دے رہے ہیں. چلیں جی، تھینک یو، بہت بہت شکریہ فیصل وڈائد صاحب. فیصل وڈائد صاحب کے خیالات آپ نے سنے، سوالات اب بھی کافی سارے تھے، لیکن انہوں نے اپنا بھی کچھ کرنا ہوتا ہے، زیادہ محنت کرتے تو پھر کبھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے. اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ.